ویلکم بیک ناظرین، ویلکم ٹو ڈاکٹر موئز لاؤنج. لیٹ گو کیسے کرنا ہے؟ کوئی لوگ ہوتے ہیں جو غصے کو انہوں نے قابو نہیں کیا، دے آر باؤنڈ ٹو ڈو اٹ، رائٹ؟ جو بھی فن ہے ان کے پاس، جس طرح بھی کرتے ہیں، بٹ دے کانٹ دے آر ان دا جاب دیٹ اٹ از ریکوائرڈ ٹو ڈو لائک دیٹ، ٹھیک ہے؟ اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے مطلب ڈر کی وجہ سے وہ نہیں کرتے، اگین وہی جاب کا ڈر ہوگا یا ریوارڈ کی وجہ سے، چمچا گیری کی وجہ سے غصہ نہیں دکھاتے. لیکن اس فیلنگ سے ہی لیٹ گو کیسے کرنا ہے کہ نہ اپنی جاب کو کوئی ایز اے باؤنڈ لے اس چیز کو کرنے کے لیے، نہ کوئی ایز چمچا گیری کے لیے اس کو نہ چھوڑے، ایسا کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، زندگی میں جب کوئی سچویشنز آتی ہیں، آپ لوگوں نے کہا کہ کسٹمر کا رب و لہجہ وہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے نا. اگر وہ کوئی اور بات اچھے لہجے میں کرے تو شاید آپ کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ آپ کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے. اگر وہ شخص پے کر رہا ہے تو وہ اس طرح شو کر رہا ہے جیسے وہ مالک ہے جس نے آپ کو خرید لیا. یہ چیز انسان کو تکلیف دیتی ہے. اب یہ ہمارا ایک پرسیپشن ہے، رائٹ آن رانگ ایک پرسیپشن بن گیا کہ ایک شخص نے اگر اس طرح کہا تو ہمیں یہ امیج ڈرا کرنا ہے، یہ ہم نے ایک زاویے سے اس کو لینا اور یہ نظریہ ہم نے قائم کرنا ہے. اچھا، اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی انٹینشن کو ڈاؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ججمنٹل ہو جاتے ہیں ہم. جب ہم ججمنٹل ہو جاتے ہیں تو اب یہاں ہمارا ایک ری ایکشن شروع ہوتا ہے. اگر آپ چپ رہیں وہ بھی ایک ری ایکشن ہے، کیونکہ آپ کا انٹرنل ڈائلاگ چل رہا ہوتا ہے، اندر آپ کے دماغ میں باتیں چل رہی ہوتی ہیں. یا بعض دفعہ آپ مسکراتے ہیں مگر اندر سے آپ تکلیف میں ہوتے ہیں. پرسیپشن کو چینج کرنا ہے. میں ایک مثال دوں آپ کو، ضروری نہیں کہ یہ بات آپ کریں، میں مثال دوں. اسٹوڈنٹس یونیورسٹی کے اے لیولز او لیولز کے، ان کو جن کو پرابلم ہوتا ہے پبلک اسپیکنگ میں، اسپیشلی پریزنٹیشن میں، تو میں ان کو ایک چیز سکھاتا ہوں کہ جب تم اسٹیج پہ آتے ہو تو سمجھو کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، ان کو کچھ نہیں آتا. گدے ہیں آپ کہتے ہو؟ مطلب گدھا ورڈ یوز نہیں کرنا، ان کو کچھ نہیں آتا. میں بتاتی ہوں اندر کی باتیں ساری آپ کو. یہ کچھ نہیں آتا، اور ان کے چہرے کو سمجھو کرو کہ سارے کارٹون کیریکٹر اپنے ذہن میں ویژولائز کرو. تم جو کہو گے نا وہ ان کے لیے بہت بڑی چیز ہوگی، تم جو بھی کرو گے. اس کانفیڈنس سے جب آپ اپروچ کرتے ہو کہ مجھے آتا ہے، اور وہ شخص سامنے جو ہے اس کو نہیں آتا یا وہ تیار ہے سننے کے لیے میری بات، تو آپ کا پرسیپشن چینج ہو جاتا ہے. پرسیپشن چینج ہو جاتا ہے تو ری ایکشن نہیں ہوتا، آپ کا کنٹرول آ جاتا ہے آپ کے پاس. اچھا، اصغر علی صاحب نے ایک بات پوچھی کہ کیا شک اور وہم غصے جیسی ایک ایٹیٹیوڈ کو پیدا کرتا ہے، یا اس کی کوئی ایسی کوئی کنٹریبیوشن ہوتی ہے اس میں؟ اچھا، ویسے ہم نے شک اور وہم پہ میرے خیال میں پروگرام نہیں کیا، مگر آج شک اور وہم کے حوالے سے ایک بات بتاتا جو انٹرسٹنگ. شک جو ہے وہ آپ کو کسی چیز پر ہوتا ہے، اور وہم آپ کے اندر ہوتا ہے. اچھا، ٹھیک ہے. وہم ہے کہ میں ناپاک ہوں، شک ہے کہ وہ جادو کر رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے. شک آپ سے باہر ہوتا ہے ذات پر، اور وہم آپ کے اندر ہوتا ہے. دونوں کیفیات اگر رہیں بہت دیر تک تو شک غصے کو جنم لیتا ہے، وہم اتنا زیادہ نہیں کرتا. وہم ڈر کو دیتا ہے، وہم ڈر کو لاتا ہے، شک غصے کو جنم دیتا ہے، اور شک کی وجہ سے غصہ بڑھتا ہے. اور پھر ڈیفینیٹلی شک اور وہم الگ الگ بھی ہوں، مگر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو دونوں آپس میں مرج ہو جاتے ہیں. دونوں آپس میں مرج جاتے ہیں. تو آپ کو ہر چیز پہ وہم ہوتا ہے اور ہر کسی پہ شک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں کاشف بول رہا ہوں فیصل آباد سے. پیاری بہن کے کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان. جی سر بتائیے. محترم پروفیسر صاحب اور استاد محترم کو بہت بہت السلام علیکم. وعلیکم السلام بھیا. اور شب قدر مبارک ہو انہیں. اللہ تعالیٰ ان کی بہت بہت مبارک ہو، اور دراز عمری کی ان کے لیے دعا ہے. آمین آمین ثم آمین. جی اچھا سر. ڈاکٹر صاحب، میرا پرابلم یہ ہے کہ میں ہر وقت غصے میں رہتا ہوں، تقریباً 24 گھنٹے. ٹھیک ہے. اور چڑچڑا پن مجھ میں بہت زیادہ آ چکا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی کاؤنسلنگ میں نے جو کی ہے، کیونکہ میری ایج 34 سال ہے، اور اس کی کاؤنسلنگ بھی میں نے کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آج تک ڈسکور نہیں کر پایا اپنے آپ کو کہ میرے اندر قدرت نے کون سے شاہکار رکھے ہیں. ٹھیک ہے. مجھ میں کون سی ایبلٹیز ہیں جنہیں میں یوز کر کے پروفیشنلی سکسیسفل بن سکوں، ایک اچھی زندگی گزار سکوں. ٹھیک ہے. تو میں آج تک اپنے آپ کو ڈسکور نہیں کر پایا. ٹھیک ہے. اس چیز نے مجھے بہت چڑچڑا کر دیا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کی بڑی مہربانی، میری رہنمائی فرمائیں. میں بتا دوں. چلیں، تھینک یو سو مچ سر آپ کی کال کا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے؟ یوسف کراچی سے. جی سر، آپ کی آواز پہچان گئی. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بہت کرم ہے، اور بڑی رات شب قدر کی رات آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ اور سر. حضرت صاحب کی جو پیغامات ہیں اس کو دنیا تک پہنچے اور ایک ایک آدمی کے اندر اترے اور وہ رہے. کل جو پیاری سی بات کہی، مقصد واقعی ہم اتنے سال سے پتہ نہیں کیا کر رہے تھے،
एक इतनी से अल्फाज ने क्या चीज निकाल के दी है, मैं तो हैरत में पड़ गया और सोचता रहा। अच्छा, आज का मौजू है, ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि और भी कॉलर होते हैं बेचारे, बहुत कुछ होते, गुस्से पर काबू। तो मैं हजरत साहब से एक मुख्तसर सी बात पूछना चाहता हूँ कि गुस्सा जो है एहसास कमतरी से होता है या एहसास बरतरी से होता है? ठीक है सर, इसकी जरा तफसील बता दें। ठीक है, थैंक यू सो मच सर आपकी कॉल का। अच्छा जी, एम यूसुफ साहब, गुस्सा जो है वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह होता है कि आपका सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह होता है? असल में एहसास बरतरी होती नहीं है, एहसास कमतरी ही दरअसल एहसास बरतरी होती है इवेंचुअली। और यस, गुस्सा आता उस वक्त कुछ कंडीशंस होती है। फॉर एग्जांपल, किसी ने कोई बात कही, हो सकता है उसने मीन ना किया हो, मगर आपके अंदर अगर आपका सेल्फ इमेज, जो आप अपना इमेज है आपके बारे में, वो अगर वीक है या डिस्टॉर्टेड है, तो आपको लगेगा इसने मेरे बारे में बात की है, ठीक है, जबकि उसने आपके बारे में बात नहीं की। अच्छा, ये आपको वहम होगा, शक होगा? ये आपको वहम होगा, हाँ। इसलिए कि आपके इंटरनल डायलॉग इंटरनल, तो ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है। तो हो सकता है कि आपका रिएक्शन हो उस तरफ, राइट। हमें करना ये होगा कि वहम और शक दोनों को समझना होगा। कई दफ़ा शक हमारे अंदर आता है बिकॉज हम चीज़ों को उस तरह नहीं लेते। फॉर एग्जांपल, अगर आप में एहसास कमतरी होगी तो आप किसी को देखोगे तो आप सोचोगे पता नहीं इसने कैसे ये काम कर लिया, मैं तो नहीं कर सकता। अच्छा, अगेन वो आप जो सिखाते हो 4 डायमेंशन में कि ये क्या है, ये क्या है, तो यू जस्ट से ये क्या है, तो पीपल से ये ताली पे ताली है, किसी ने थप्पड़ मारे, किसी ने ये किया, देन यू से वी मेक स्टोरीज। सो डू यू थिंक इट्स अबाउट, हम स्टोरीज बनाते हैं, हम स्टोरियां बनाते हैं। हो सकता है उस शख्स का मतलब ही ना हो, किसी ने आपको तरफ देखा तो आपको लगा उसने इस तरह क्यों मुझे देखा, हो सकता है वो आपकी तरफ आंखें हो मगर ज़हन उसको कहीं और हो, ठीक है। तो आप कहानी बनाते हैं और उस कहानी को आपने हकीकत बनानी होती है और उसे ज़िंदा रखना होता है। उसको ज़िंदा रखने के लिए और उसको हकीकत बनाने के लिए आप इसकी जस्टिफिकेशन देते हैं आपके अंदर से। तो यस, एहसास कमतरी से भी गुस्सा पैदा होता है और एहसास बरतरी, जो कि एहसास कमतरी का एक्सटेंशन है, उससे भी गुस्सा होता है। जिस इंसान को अपनी ज़ात, नंबर 1, आपको अपनी ज़ात से प्यार हो, मोहब्बत हो, आप अपने आप को कंपेयर ना करें किसी से, तो आपको गुस्सा बहुत कम आएगा। और वैसे भी कंपैरिजन के बारे में आपने पुराने प्रोग्राम से एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि इंसान कंपेयर उससे करता है जो सेम हो। कोई तो पूरी दुनिया में सेम है ही नहीं। और अगर आप फॉर एग्जांपल बहुत अमीर है और अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं अपने मैनेजर के साथ, क्योंकि वो शायद ज़्यादा अच्छा बोलता है, ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनता है, दैट मीन्स यू केम टू हिज लेवल और आइदर यू रोज हिम अप टू योर लेवल, राइट? सो इट्स ऑल अबाउट, यानी इट्स ऑल अबाउट मेंटल, देयर इज नो वन टू बी सेम, टू बी कंपेयर्ड। सारे मेंटल मैप्स हैं और यही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो रवैये आपके बनते हैं और रवैये इवेंचुअली बिहेवियर की तब्दील करते हैं ना। रवैये से आप बिहेव करते हैं एक तरह से, गुस्सा इज अ बिहेवियर, पीछे एक रवैया होता है, उस रवैये के पीछे एक सोच होती है, उस सोच के साथ जज्बात है और एक अकीदा है, बिलीफ है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको, एक साहब ने जो फैसलाबाद से बात की, ये अपने आप को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिंदगी के किसी मोड़ पर, किसी मकाम पर अगर आप ये फैसला कर ले कि आज से मैं अपने आप को डिस्कवर करूंगा, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बड़ी इबादत है, नंबर 1। नंबर 2, यही मकसद होना चाहिए आपकी ज़िंदगी का कि पहले अपने आप को डिस्कवर करें। कई दफ़ा डिस्कवरी करने में इंसान जो है उलझ जाता है। तो इनका मैं एक सवाल का जवाब भी दे दूं कि जो फैसलाबाद से हमारे दोस्त ने फ़ोन किया था, चूँकि आपको नहीं पता कि आपको गुस्सा क्यों आता है, तो एक रीज़न तो प्योरली साइकोलॉजिकल या बायोकेमिकल हो सकता है, और एक ये फियर ऑफ अननोन भी हो सकता है। एक पे साइकोलॉजिकल में फियर ऑफ अननोन हो सकता है, या बचपन में कोई ऐसी चीज़ें होंगी जो लाशऊर में आपके दफन है, आपको याद नहीं है, और या फिर आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल है, कोई केमिकल बन रहा है ज़्यादा, हार्मोनल इम्बैलेंस, एजिटेशन उसकी वजह से होती है। आजकल बच्चे भी ADHD, तुम्हें पता ना, हाइपर बच्चा, तो ये वजह भी हो सकती है। मैं रिकमेंड करूँगा आपको हिप्नोसिस के कुछ सेशन करा लें। आपके जो तहत शऊर के अंदर कोई अगर ऐसी गिरा है जो बंदी हुई और खुल नहीं रही, हिप्नोसिस से वो खुल जाएगी और सरफेस पे आ जाएगी। ये गुस्सा आपको अगर उस वजह से तो नहीं आएगा, इंशाल्लाह खत्म हो जाए तो बहुत अच्छा। हमारे साथ एक कॉलर है, खालिद साहब इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आपने? जी जी, अल्लाह का शुक्र है जी, बताइए सर। डॉक्टर साहब से एक क्वेश्चन है जी जी।
اچھا اس طرح ہے کہ میری مسز ہے ان کو غصہ بہت زیادہ آتا ٹھیک ہے اور مطلب پچھلے لاسٹ تقریباً 8-9 مہینے سے کافی گھر میں کشیدگی بھی ہے اسی وجہ سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ہم پراپر سائیکیٹرسٹ کو بھی چیک کروا رہے ہیں اور میڈیسنز بھی لے رہے ہیں. ہوں ابھی تقریباً مہینہ ڈیڑھ پہلے وہ انٹینسٹی اتنی زیادہ تھی غصے کی اینڈ شی واز آسکنگ فار ڈائیورس. اوکے ٹھیک ہے جی. اور مطلب وہ اس ٹائم کو مینج کرنے کے لیے میں نے اس کو لکھ کے دے دیا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن میری نیت نہیں تھی اس چیز کی. ٹھیک ہے اب ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ آیا کہ یہ ڈائیورس ہو جاتی ہے اس طرح یا نہیں. ہاں اور میں نے اپنے ڈاکٹر سے بھی کنسلٹ کیا ہے, انہوں نے یہی کہا کہ کیونکہ وہ اس ٹائم آپ اس چیز کو مینج کر رہے تھے تو مطلب ڈائیورس نہیں ہوئی آپ کی. چلے ہم ڈسکس آپ کرتے کی ہیں وائف کی ایج کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب 34. ٹھیک ہے. اور یہ غصہ 8 اور 9 منتھ پہلے ہی شروع ہوا ہے کہ پہلے سے تھا؟ یہ پہلے سے تھا لیکن مطلب کچھ عرصے سے انٹینسٹی بہت زیادہ ہو کوئی کچھ ایسا کوئی ایونٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے انٹینسٹی بڑھی ہے؟ ایونٹ ہو جاتا ہے, ایونٹ کے بعد بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے چلیں تھینک یو سو مچ سر آپ کی کال کا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر میں نیلم صاحبہ لاہور سے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ بچے دعائیں آپ کی. میری طرف سے ڈاکٹر امید صاحب کو بہت بہت سلام ہے وعلیکم اور السلام. یہ اسٹارٹ بہت بہت مبارک ہو ان کے لیے. آپ کو بھی مبارک ہو. جی بتائیے میم. میرا ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ میں اور میرے ہسبینڈ ہم دونوں ہی غصے والے ہیں, لیکن انا بھی دونوں میں بہت زیادہ ہے. نہ وہ اپنا غصہ کنٹرول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور نہ ہی میں. اس کا رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ ہم دونوں کا گھر برباد ہو رہا ہے, صحیح بات. جو کہ میں نہیں چاہتی. اس لیے آپ پلیز مجھے کوئی ایسا رستہ دکھا دیں یا ایسا کوئی آسانی پیدا کر دیں کہ کم از کم میرے ساتھ یہ پرابلم ختم ہو جائیں یا میں اپنے غصے پہ قابو کر لوں. اگر میں کوشش بھی کرتی ہوں نا کہ میں اپنے غصے پہ قابو کر لوں, لیکن میرے فیس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں غصے میں. چلیں ٹھیک ہے ہم اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. نیلم ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک پہ, آپ کہیں مت جائیے گا. اور اسپیشلی ہمارے جو لاسٹ 2 کالرز ہیں پلیز آپ پروگرام دیکھتے رہیے گا. ہم جیسے ہی واپس آئیں گے تو ہم آپ کے ضرور دونوں کوشچنس کا آنسر دیں گے بیکاز بوتھ کوشچنز آر ٹو انٹینس. سو کیپ واچنگ.